الحمد للہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ ورضا نفسہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجمیع الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری معزز ماں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کا لفظی ترجمہ اور تشریح بیان کرنی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی وما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک الذی، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک یہی، الذی وہ لوگ ہیں، نشتروا جنہوں نے خریدا، الضلالہ گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو پس نہ فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور نہیں تھے، ما کانوا اور نہیں تھے، مہتدین وہ ہدایت پانے والے، وہ تھے ہی نہیں ہدایت پانے والے۔ تو اس آیت کے اندر ان کی تجارت کا ذکر ہے کہ انہوں نے تجارت کی، لیکن انہیں تجارت کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا، انہوں نے تجارت بھی صحیح طریقے پر نہیں کی۔ انہوں نے ایک قیمتی اور انمول چیز کے بدلے ایک نکارہ اور ردی چیز کو پسند کیا، یعنی قیمتی اور انمول چیز سے مراد اسلام ہے، انہوں نے اسلام کے بدلے ایک ردی اور نکارہ چیز یعنی کفر کو پسند کیا۔ تو اس لیے فرمایا فما ربحت تجارتہم، پس ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، تو اس کفر نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اگرچہ دنیا میں ان کو کچھ معمولی فوائد حاصل ہوئے ہوں گے، لیکن چونکہ ہمارے لیے ہماری آخری اور اصل جو منزل ہے وہ آخرت ہے، لہٰذا آخرت میں انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ اسلام نے نہیں دیا۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت پس جب روشن ہو گیا، ما وہ حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، یعنی آگ کے ارد گرد اس آگ کی وجہ سے روشنی پھیل گئی، اچانک کیا ہوا، ذہب اللہ تو اللہ تعالیٰ لے گئے بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھ نہیں سکتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمي اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس آیت کے اندر، ان دو آیتوں کے اندر مثال ان منافقین کی ہے جنہوں نے اسلام کو جھانچا، پرکھا، اسلام کا مزہ چکھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیا ہو گئے، کفر کی طرف مائل ہو گئے۔ یعنی ان کی مثال، جب وہ اسلام کی روشنی پھیل گئی اور اسلام کی روشنی میں انہوں نے اسلام کو اچھی طرح سے جھانچا، لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس اسلام کی روشنی کو ان سے لے گئے، کیونکہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے تڑپ ہی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اسلام کی روشنی کو لے گئے اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ اب وہ اس اندھیرے میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، اب ان کی آنکھیں، کان اور دل ہونے کے باوجود نہ وہ دیکھ سکیں گے حق کو، نہ سن سکیں گے اور نہ سمجھ سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود ہی کفر کو اسلام پر ترجیح دی۔ تو ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور پھر جب روشن ہو گیا اور اس کا ارد گرد، تو اللہ تعالیٰ اس آگ کی روشنی کو لے گئے اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح یہ لوگ بھی کفر کے اندھیروں میں رہ گئے۔ او کصیب، یا اس دو مثالیں دی گئی ہیں، او کصیب یا اس بارش کی طرح ہے جو ہوتی ہے، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرا ہوتا ہے، ورعد کڑک ہوتی ہے، وبرق اور بجلی ہوتی ہے، یجعلون وہ رکھتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اس کڑک کے ڈر سے، حذر الموت اور موت سے ڈرتے ہیں وہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیطم احاطہ کیے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کا، یکادو اور قریب ہے، البرق
البرق کہ یہ بجلی یخطف اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب کبھی بھی اضاء روشن ہوتا ہے، لہم ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ تو اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر چاہے اللہ تعالیٰ لَذَهَبَ تو لے جائے بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی بصیرت کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ یا دوسری مثال یہاں پر منافقین کی دی گئی ہے، جیسے آسمان سے بارش برستی ہے اور بارش میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں بجلی آسمان سے چمکتی ہے، اور وہ جب بجلی سے روشنی پھیلتی ہے تو وہ اس روشنی میں کیا کرتے ہیں، وَإِذَا كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ کہ جب ان کا ارد گرد روشن ہوتا ہے تو وہ چلتے ہیں اس میں۔ اور میں آپ لوگوں سے پہلے یہ بات پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ منافقین کی دو قسمیں تھی، ایک وہ تھے جو متردد تھے، یعنی جو تذبذب کا شکار تھے، جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ کبھی تو اسلام کی طرف، اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے، لیکن جب دنیاوی اغراض ان کے سامنے آتے تھے تو وہ پھر اسلام سے رک جاتے تھے اور کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے۔ تو یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے اوپر جب اسلام کی حقانیت ظاہر ہوتی تو وہ اسلام کی روشنی جب انہیں کچھ تھوڑی سی ملتی تو اسلام کی طرف چلنے لگ جاتے، مشوا فیہ یعنی اس میں چلتے۔ تو اس روشنی سے مراد اسلام کی روشنی ہے کہ جب جیسے وہ بجلی کی چمک سے روشنی پھیلتی تو اس میں چلتے، تو اسی طرح جب ان پر اسلام کی روشنی واضح ہو جاتی تو وہ اس میں چلتے، یعنی اسلام کی طرف وہ مائل ہوتے۔ لیکن جب پھر دنیاوی اغراض ان کے آڑے آ جاتے تو وہ کیا کرتے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ تو یہ ازلم سے مراد ہے کہ جب کفر ان کے سامنے آ جاتا تو وہ کھڑے ہو جاتے، یعنی کفر کا اندھیرا جب ان کے اوپر چھا جاتا ہے، کفر کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ پھر کفر ہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر یہ ہے کہ جب ان پر اندھیرا یعنی کفر کا اندھیرا، اس مراد سے کیا ہے، کفر کا اندھیرا جب ان کی طرف چھا جاتا ہے تو اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کبھی تو دنیاوی اغراض کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف چلتے ہیں اور کبھی کفر کی طرف، اور کبھی اسلام کی روشنی کو جب ان کے سامنے حقانیت ظاہر ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن جب دنیاوی اغراض ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو وہ پھر کفر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی دنیا کی غرض کے لیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو شاء اللہ اگر چاہے اللہ تعالیٰ لذہب بسمعہم تو ضرور لے جاتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس بجلی کی چمک کے ساتھ لوگوں کی بصیرت اور ان کی سماعت کو کھینچ لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اگر اللہ اس بجلی کی چمک کے ساتھ ان لوگوں کی آنکھوں کو اور ان کے کانوں کو اچک لے تو ایسا کرنے سے کوئی چیز بھی اللہ کو روک نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ایسا کرنے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ تو یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نے آیت نمبر 21 سے آگے پڑھنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔